الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مطیب احمد اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الیکشن سیل۔ ناظرین، یہ ہماری الیکشن سیل کی ایک سیریز چلی ہے، اس میں ہم نے کافی پروگرامز کیے ہیں، ڈفرنٹ ٹاپکس جتنے بھی ریلیونٹ ٹاپکس تھے پالیٹکس کو لے کے ان پہ بات کی ہے اور بڑے ہاٹ ایشوز ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ اب چونکہ الیکشنز میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں تو آج بھی ہم لوگوں نے اس پروگرام میں بڑے دلچسپ ٹاپکس رکھے ہوئے ہیں۔ اس ٹائم جو $1 ملین کویسچن ہے ناظرین وہ ہے کہ اس دفعہ ووٹر ٹرن آؤٹ کیسا ہوگا۔ سب سے مین کویسچن یہ ہے، اسی سے ریلیٹڈ کچھ اور کویسچنز ہیں جو کہ میں اپنے پینلسٹ سے ڈسکس کروں گا۔ میرے ساتھ میرے پینلسٹ میں قاری راشد صاحب جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں، ان کے ساتھ سردار توقیر صاحب جو کہ سینئر اینالسٹ اور پروڈیوسر ہیں، ان کے ساتھ ڈسکشن ہوگی۔ سر ویلکم ٹو دی شو۔ شکریہ جی۔ شکریہ۔ سردار صاحب میں آپ سے سٹارٹ کروں گا جی۔ ووٹر ٹرن آؤٹ کا بتایا یہ جا رہا ہے کہ تاریخ میں ایسا ٹرن آؤٹ کبھی نہیں آیا جیسا اس دفعہ آئے گا۔ ہم چونکہ اندازوں پہ بات کر سکتے ہیں، ایسٹیمیشنز پہ بات کر سکتے ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب نے پچھلے 10 سال جو بھرپور محنت کی ہے وہ ایک تو نوجوان طبقے پہ کی ہے جو کہ 18 سے 35 سال تک ہے، اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے خواتین پہ بھی فوکس کیا ہے۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ہمدردی کا فیکٹر بھی ہے، تو اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ 8 تاریخ کو کوئی بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ مطیب۔ پہلے تو میں ناظرین آپ کو بتا دوں گا ایز اے پروڈیوسر شمال ایچ ٹی نیوز کے کہ 8 تاریخ کو ہم ایک بڑی لانگ ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے الیکشن کی ٹرانسمیشن ہے، بہت بڑی ہے، بہت زیادہ انتظامات ہم نے کیے ہوئے ہیں، لیکن ابھی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ شاید 8 تاریخ کو انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہ ہو۔ اگر انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہ ہوئی تو پروگرام ہمارے آگے نہیں ہو سکے گا، لیکن ادروائز ہم نے ایک بھرپور تیاری کی ہوئی ہے، اور یہ ہزارہ کی تاریخ میں یہ پہلی یہ دفعہ ہو رہا ہے کہ یہاں لوکل سطح پہ جو چینل ہیں، کوئی بھی چینل ہے، اس نے یہ اتنا بڑا اقدام کیا ہے، اور انشاءاللہ اگر انٹرنیٹ ہوا تو آپ کو ہم 24 گھنٹے لائیو ٹرانسمیشن الیکشن کی دیں گے، جس میں آپ کو انٹرٹینمنٹ، نیوز، تبصرے اور ریزلٹس ملیں گے، سارے جو لیٹسٹ ریزلٹس ہوں گے ساتھ ساتھ وہ بھی دیتے رہیں گے، دلچسپ ڈسکشن ہوگی، بات چیت ہوگی، اور ہمارے ہزارہ کے نمبر نہیں جو آرٹسٹ لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ میوزک کا ایک بڑا اچھا ہمارا لوکل اس میں سیگمنٹ بھی ہوگا بالکل۔ تو انشاءاللہ 8 تاریخ کو ہم لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کو ملیں گے اگر انٹرنیٹ ہوا تو۔ ہم اس الیکشن سیریز یہ جو ہم نے سٹارٹ کی الیکشن سیل کی، اس کا اختتام بھی بڑی خوبصورتی سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ رزق ہے، دیکھتے ہیں اب انٹرنیٹ ہوا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دوسری بات جو آپ نے اب آتے ہیں آپ کی کویسچن کی طرف کہ ٹرن آؤٹ والی، اتنا انپریڈکٹیبل یہ الیکشن ہے کہ بعض لوگ ابھی بھی بات کر رہے ہیں، 2 دن رہ گئے ہیں کہ الیکشن ہوگا، انسرٹینٹی بہت زیادہ، انسرٹینٹی اتنی زیادہ ہے کہ بعض لوگوں تو یہ بھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 7 تاریخ کو کچھ ہو جائے یعنی الیکشن، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب ملتوی ہونے کا چانس بہت منیمم ہو گیا، بہت منیمم ہے، اور بہت نقصان ہوگا۔ نقصان اس صورت میں کہ اتنے اخراجات ہو گئے ہیں، کتنا 48 ارب تقریباً ایسٹیمیٹڈ 48 ارب روپے ان الیکشنز پہ ایسٹیمیٹڈ لگے گا جی، 48 ارب روپے اس پہ لگ چکے ہیں اور یہ لگیں گے، اور وہ ہمارا نقصان ہے بہت بڑا کہ اگر یہ اب نہ ہوئے، کیونکہ ملک کو یعنی اس حالت میں نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو۔ ہاں جیسے بھی ہے، جس طرح کے بھی ہیں، چاہے ایک پارٹی بیچ میں ہے ہی نہیں ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی الیکشن ہو، اور یہ اچھی بات ہے۔ ٹرن آؤٹ کی آپ بتاؤ، اس میں ٹرن آؤٹ امید ہے کہ یا تو بہت زیادہ ہوگا یا بہت کم ہوگا۔ جب پچھلی دفعہ آپ دیکھیں کہ تقریباً 49 پوائنٹ سم تھنگ تھا ٹرن آؤٹ جو تھا، اس دفعہ ویسی کوئی کیفیت مجھے نہیں نظر آ رہی۔ یا تو ہو جائے گا یہ 70% کے لگ بھگ تقریباً ہوگا، اگر جو کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، جس طرح بھی ہوا ہے، جس نے ہمدردی کا ووٹ ہوگا، ہمدردی کا ووٹ، سمپتھی ووٹ، یہی آپ دیکھیں بے نظیر کے زمانے میں ہوا تھا کہ وہ ہمدردی کا ووٹ اتنا پڑا کہ بالکل یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلے ہو چکا ہے، یہ چیز تاریخ ہے۔ اور پھر اس دفعہ بھی آپ دیکھیں کہ ہمدردی کے ووٹ جو ہے وہ میرا تو خیال ہے کہ بالکل پڑیں گے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ سرپرائز ملنے والا ہے، سرپرائز ہوگا کچھ نہ، بالکل ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، قاری صاحب آپ بتائیں جی، آپ ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بتائیں کہ الیکشنز کا آپ کے اندازے کے مطابق کیسا ٹرن آؤٹ ہوگا؟
پاکستان کی جو پچھلی ہسٹری ہے، ٹرن آؤٹ دیکھیں نا، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 49% ٹرن آؤٹ تھا تو پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی نے اس الیکشن پہ، پچھلے الیکشن پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا. قوم نہیں نکلی نا. ٹرن آؤٹ جمہوری معاشروں میں اگر 100% نہیں ہے تو کم از کم اپراکسیمیٹلی 70+ ہونا چاہیے. مگر پاکستان کی بدقسمتی ہے، اس میں 40% بھی رہا ہے، اس میں مختلف ٹرن آؤٹ رہے ہیں. اب کے جو الیکشن ہے، یہ الیکشن ڈپینڈ کر رہا ہے موسم کے ساتھ بھی. اب یہ گوں گوں کی کیفیت ختم ہو چکی ہے. الیکشن کمپین جو ہے آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی. ہر جماعت نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو موبلائز کرے اور ان کی ساری ایکٹیویٹیز کا جو ایک نقطہ تھا، آخر پہ جو ایک مقصد تھا، وہ یہی تھا کہ قوم اپنے حق رائے دہی کے لیے باہر نکلے اور قوم اپنی ووٹ پول کرے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جی بانے پی ٹی آئی تو نااہل ہو گئے ہیں، وہ تو اب الیکشن کا حصہ بھی نہیں رہے ہیں، ان کی جماعت سے نشان بھی لے لیا گیا، لوگ ان کے آزاد ہیں، تو شاید ہماری ووٹ سے کیا ہوگا. کنفیوژن ہوگی. لوگ یہ سوچتے ہیں نا ہماری ایک ووٹ سے کیا ہوگا. اس طرح بہت سارے فیکٹرز ہیں. یہ بھی سوچتے ہیں کہ جی ٹھنڈ ہے، چھوڑیں، ہمارا کون سا ماما چاچا کھڑا ہے. جس جماعت کے ساتھ ہمارا ایم تھا، مقصد تھا، اس کی قائد کو تو انہوں نے پابند سلاسل کر دیا. اس کے خلاف تو جائز ناجائز مقدمات میں مرضی اور میرٹ جو بھی آپ کہہ لیں وہ فیصلے بھی لے لیے گئے. مگر اب قوم کو ایک بات سمجھنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ انت ود الامانت الی اہلہا، کہ یہ ووٹ آپ کی نہیں ہے، یہ ووٹ قوم کی امانت ہے، اور اس ووٹ کی اس کا ایک معیار رکھا گیا ہے، اور وہ معیار ہے اہلیت کا. اور اہلیت کیا ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں، کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ کس نے اس ملک کو، اسلام کو، اس یوتھ کو کیا دیا. اب آپ کے کوسچن کے دوسری طرف جاؤں گا. آپ نے خواتین کی بات کی، آپ نے انٹرو میں بات کی، آپ نے یوتھ کی بات کی. تو پاکستانی ناظرین کے لیے میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ پاکستان میں جو یوتھ کی ڈیفائن ایج ہے وہ 30 سال تک ہے، اور 30 سال سے اوپر پھر آپ یوتھ سے نکل کے ایڈلٹ ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد خواتین ہیں. تو ناظرین یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کسی جمہوری حکمران نے، کسی جمہوری پارٹی نے انڈیویجول کے طور پر تو خواتین کی بات کی ہوگی، مگر جو خواتین پارلیمنٹ کا حصہ بنی وہ جنرل مشرف کے ٹائم پہ بنی، اور انہوں نے خواتین کو 33% نمائندگی کا حق دیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ایک بات موتیب ناظرین کے لیے اور اپنے پینلسٹ کے ساتھ میرے ساتھ شاید آپ اتفاق کریں گے کہ جماعتوں کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خواتین کو ایک پراپر حصہ دینے کی بات کی ہے، مگر کسی بھی جماعت نے، ایون اب بڑی جماعتیں دیکھ لیں، کسی بھی جماعت نے 33% کوٹے پہ میرٹ پہ ٹکٹ نہیں دیے. جس کی ایک بڑی مثال آپ دیکھ لیں، ہزارہ میں دیکھ لیں. ہزارہ میں پی ٹی آئی نے، نون نے یا دیگر جماعتوں نے جو ٹکٹ دیے، کسی فیمس حلقے پہ کسی خاتون کو ٹکٹ نہیں دیا. اٹباد کے آپ 4 حلقے دیکھ لیں، کسی خاتون کو ٹکٹ نہیں ملا. منسیرہ کے آپ 5 حلقے دیکھ لیں، کسی خاتون کو ٹکٹ نہیں ملا. ہری پور کے آپ حلقے دیکھ لیں. جس جماعت کی بات کریں آپ، پی ٹی آئی کی بات کر لیں، نون کی بات کر لیں، بالکل آپ کا جو خواتین کی نمائندگی کے دعوت دار ہیں. خان صاحب نے خواتین کو میدان میں تو لایا، بالکل، لیکن ان کو عملی طور پہ مگر ان کو عملی طور پر وہ نمائندگی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی ناظرین، خواتین اس ٹائم ہماری آبادی کا 15% حصہ جو ہے، 50%، 50% وہ خواتین ہیں. 50% سے پلس ہے، 52% ہے. تو خواتین کو آگے آنا چاہیے، مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، اور ان کو بیسک حقوق اور پروٹیکشن لازمی ملنی چاہیے. تو سردار صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کل ایک بڑے سینئر جرنلسٹ نے انٹرویو کنڈکٹ کیا شہباز شریف کا. اس انٹرویو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں بڑے دلچسپ کویشچن ہوئے ہیں، بڑے فیکچول کویشچنز ہوئے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ سوالوں کے جواب تو شہباز شریف نے، جو سوال ہوا اس کا جواب دیے، لیکن زیادہ تر سوال گندم اور جواب چنا. وہ پوچھا تھا منصور علی خان، بڑے ہمارے سینئر اینکر پرسن ہیں،
وہ پوچھ رہے تھے جی کہ یہ توشہ خانہ کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اور بھی میرے پاس پوائنٹس ہیں کہ جی عمران خان کو سزا توشہ خانہ پہ ہو گئی، اور نواز شریف نے جو گاڑی مرسڈیز لی تھی اور قانون توڑ کے لی تھی اس وقت یوسف رضا نہیں، یہاں گھڑی کی بات ہوئی ہے نا خان صاحب. نہیں، میں گاڑی کی بات کر رہا ہوں، میں توشہ خانہ کی بات نہیں، یہ کویشچن تو پہلے مریم صاحبہ سے بھی ہوا تھا. نہیں، توشہ خانہ کی بات. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نہیں، یہ اور وہ بی ایم ڈبلیو تھی. ٹھیک ہے، یہ مرسڈیز ہے. اچھا مرسیڈیز ہے. یہ مرسڈیز ہے، مرسڈیز بینز ہے، کروڑوں روپے کی گاڑی ہے. تو قانون تو یوسف رضا گیلانی نے قانون توڑ کے تو ان کو گاڑی دی تھی جو وہ اس وقت اس کی ویلیو میں 42 لاکھ سم تھنگ میں لگی تھی، اور 6,88,000 کچھ اس طرح سے انہوں نے لے لی تھی. تو انہوں نے کہا جی توشہ خانہ میں اگر اس کو سزا ہے تو اس کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ تو شہباز شریف کہتے ہیں قانون اپنا راستہ نکالے گا. وہ کب نکالے گا؟ نہیں نکالے گا آخر. عجیب سا جواب. پھر وہ اور سب سے بڑی بات وہ مان گئے، وہ یہ مان گئے کہ اگر بلا ان الیکشن میں ہوتا تو پھر بڑی مشکل تھی. تو اب بلا نہیں ہے اور راستہ صاف ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا یہ قاری صاحب بلا نہیں ہے تو راستہ صاف ہے، آپ اس پوائنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ شہباز شریف نے جو باتیں کی ہیں یہ اس کا ریفرنس دے رہے ہیں. موجود ہے. اور توشہ خانہ پہ بھی ذرا بتا دیں کہ کیوں. ویری سوری، میں نے یہ انٹرویو نہیں دیکھا، میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ نے دے دیا ہے، ناظرین کو آگاہ کر دیا. میں نے دیکھا ہی نہیں ہے تو میں کیا جواب دوں اس میں آپ کو بتا. میں نے وہ انٹرویو، میں آپ کے جواب لے کے تو جواب نہیں دے سکتا نا. میں نے خود ایک بات دیکھی نہیں ہے، اس پہ کامنٹ کر دیں. میں نے نہیں دیکھا. آگے بڑھے. میں نے یہ انٹرویو نہیں دیکھا اور نہ ہی میں مناسب سمجھا. بالکل ان کا رائٹ ہے، وہ جواب نہ دیں، بالکل ان کا رائٹ ہے. ایک یہ موبائل میں بھی چوری کرتا ہوں اور مطیب صاحب بھی چوری کرتے ہیں. مجھے سزا ہو جاتی ہے، ان کو نہیں آتی، حالانکہ مجھ سے بہت پہلے انہوں نے چوری کیا ہے. اگر میں جج ہوتا تو میں دونوں کو چوری کہتا. نہیں، پہلے سزا. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جج کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس سسٹم کا فلا ہے. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں میں نے بھی چوری کی ہے، اس نے بھی کی ہے، تو میں تو دونوں کو چوری کہوں گا نا. میں کیا کہوں گا؟ انہوں نے اعتراف کیا میں نے بھی چوری کی ہے اور الزام آپ پہ بھی لگایا. انہوں نے مثال دی. میں مثال سے ہی آگے بڑھ رہا ہوں نا. حضور اگر آپ کو کسی چیز پہ اعتراض ہے، سردار صاحب آپ کو اعتراض ہے، آپ پارٹی بنے، اس میں پارٹی بنے، کورٹ میں جائیں، آپ اس جسٹس سسٹم کو باصیت ذمہ دار شہری، آپ ایک میڈیا پرسنز ہیں، آپ پرو بونو لے کے جائیں، آپ سو موٹو ایکشن کروائیں. آپ دیکھیں نا پبلیکو اینڈ پرو بونو اپلیکیشنز ہوتی ہے. میں کے پی کے گورنمنٹ کے خلاف لمبی باتیں نہیں میں دے رہا ہوں نا، میں دے رہا ہوں. اگر آپ کو کسی چیز پہ کسی پہ عدالتوں کے فیصلوں پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، آپ ججز کو یا عدالت کے دیکھیں نا، تو وہ اسی فیصلے کی بات کر رہے ہیں نا. بیسیکلی تھوڑا سا میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. اس فیصلے کے خلاف اگر ہائی کورٹ نے دیا تو آپ سپریم کورٹ جائیں. کیونکہ پروگرام کا ٹائم ہے. اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سلیکٹیو جسٹس کیوں ہو رہا ہے. آپ اگر سلیکٹیو جسٹس اگر جس چیز نے جرم کیا ہے وہ سب قانون کے نیچے. میں یہ کہتا ہوں جرم جس نے بھی کیا سزا سب کو ملنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، سن لیں جی. غلطی کوئی بھی کرے، چاہے کراس دا بورڈ، چاہے پی ٹی آئی کا ہو، نون کا ہو، جمعیت کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو، قانون سب کے لیے ہے، انصاف کا سسٹم سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. یہی تو بات کر رہے ہیں نا ہم. عمران خان نے یہی بات کی تھی کہ ہم پاکستان کا جسٹس سسٹم ٹھیک کریں گے. نواز شریف کی بات ہو رہی ہے، نواز شریف کی اور عمران خان کی، دونوں کی. نہیں، صرف شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے. شہباز شریف اپنے بچوں سے ہی لا تعلق ہو گئے. کیا جی؟ انہوں منصور علی خان نے پوچھا جی سر یہ آپ بہت بڑی سٹیٹمنٹ سنیں نا بات سنیں کیا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا جی کہ کرپشن، انہوں نے کہا میرے اوپر کوئی کرپشن نہیں ہے، ثابت کر کے دیں. اس نے کہا جی آپ ایک دھیلے کی وہ اکثر کہتے رہتے ہیں ایک دھیلے کی. وہ کہتے ہیں جی. تو منصور علی خان نے کہا جی نہیں جی حمزہ نہیں وہ ان سے پوچھے آپ کے بچے نہیں ہیں، وہ ان کا کام ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا آپ ان کی سٹیٹمنٹ کو انڈورس کر رہے ہیں؟ میں ان کی سٹیٹمنٹ کوئی بھی میرا بچہ اگر کوئی غلط کام کرے، پہلی بات تو یہ کہ میری بات آپ مان گئے. سردار صاحب آپ وقت سے بہت زیادہ سپیڈ سے آگے نکل جاتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ شاید کسی کی زبان بول رہے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر بیٹا غلط کرتا ہے تو
اس کا قصور باپ کی تربیت میں ضرور ہوتا ہے، مگر کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو کبھی بھی غلط کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا بات سنیں، اگر مس یوز آف اتھارٹی ایک بیٹا کرتا ہے تو باپ وہ کے ادارے، ٹینیور میں ہوتے ہوئے، وہ ادارے، تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ وہ ادارے ہیں جو ادارے چیک اینڈ بیلنس اس ٹائم باپ بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں مس اتھارٹی کو کون مس یوز کرے؟ جو مس یوز کرتا ہے اس کو مس یوز نہیں کرنے دینا چاہیے۔ 190 ملین پاؤنڈ کے والے کیس میں کیوں نہیں فیصلہ ہو رہا جی؟ اوروں میں ہو گیا ہے، اس میں کیوں نہیں ہو رہا؟ اصل میں 190 ملین پاؤنڈ میں اس کا پورا نیکسس دیکھنا پڑے گا نا۔ اب اس میں جلدی سماعتیں دیکھیں نا، باری باری ہو رہے ہیں، سنیں نا، سائفر میں اب 9 مئی والا بھی سٹارٹ ہو گیا، باری باری ہو رہے ہیں جی۔ آج 9 مئی کے واقعات میں آپ کی کیبنٹ کے ڈویژن نے جو اسپیشل کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی نے اپنی سفارشات وزیر اعظم کو پیش کر دی۔ اچھا، سائفر کا کیس میں سزا ہو گئی، آپ کہتے ہیں جی ہو رہا ہے، اتنے سپیڈی وہ اس میں جسٹس ہوا ہے جی جی کہ سائفر، یہ تو نون لیگ والے کہتے تھے یہ تو کوئی سائفر ہے ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے عمران خان۔ اچھا، یہ تو اپنے خود ہی لکھ کے کوئی کاغذ لہرا رہا ہے۔ مریم نواز نہیں، آپ اس کو چھوڑیں، وہ پرانا ہو چکا ہے جی، وہ کیس پرانا۔ آگے بڑھیں، آج ٹرن آؤٹ پہ آپ بات کر رہے تھے، یہ ضمنی سوال نکالتے ہیں نا، چلیں آگے بڑھیں۔ تو سائفر کی آپ بات کر، سائفر میں تو سزا ہو گئی، بالکل ہو گئی ہے۔ اچھا، سائفر گم ہو گیا تو سلامتی کونسل کے 2 جو اجلاس ہوئے وہ کیسے ہو گئے پھر؟ نیشنل سیکیورٹی کونسل وہ کس طرح پھر ہو گئے؟ چلے چھوڑے، لیکن اس میں سزا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ والا جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، یہ سلو کیوں ہے؟ آپ کو کچھ بتائیں نا اس کے بارے میں۔ یہ تو سلو بیسیکلی اس میں ایک عمومی تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے کچھ کردار بڑے پاورفل ہیں اور ان کے نام لینے سے گریز کیا جا رہا ہے اور انہیں بچایا جا رہا ہے، یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے، جیسے ایک بزنس ٹائکون ملک ریاض صاحب، کیونکہ ان کے تعلق ہے، بالکل ٹھیک ہے، بزنس ان کے تعلق ہے، شہباز شریف، نواز شریف لوگوں کے، ابھی پیچھے ان کی کوئی ٹرانزیکشن بھی ہوئی ہے ادھر پیسوں وغیرہ کی، تو وہ منصور علی خان نے ان سے پوچھا کہ تو ان کا نام، وہ نام ہی نہیں لے رہے تھے ملک ریاض کا، کہ بھائی حالانکہ وہ بھی تو اس میں شامل ہے۔ میرا خیال میں شاید اسی لیے اس کیس کا فیصلہ بھی نہیں ہے کیونکہ ملک ریاض کا نام بیچ میں آ رہا ہے۔ قاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ملک ریاض صاحب کا ملوث ہونا کسی کیس کو حقائق سے اور ایک کو ٹارگٹ کرنا اور کو چھوڑ دینا ہٹا سکتا ہے؟ یک طرفہ نقطہ نظر سنا میں نے اپنے پینلسٹ، یک طرفہ سے آپ کی مراد اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے۔ یک طرفہ سے مراد کسی بھی طرف آپ جب موڈ ہوتے ہیں، کیونکہ میرا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے، ابھی میں ایز اے اینالسٹ بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی وابستگی کیا ہوگی۔ نہیں آپ لوگوں نہ کریں نا، اسپیسیفک سردار صاحب کی، ٹھیک ہے، اور آپ کے کوسچن جو ریلیونٹس آپس میں ہو رہے ہیں، شاید مجھے نہیں پتا، مجھے تو یہ پتا ہے آپ پی ٹی آئی کے بڑے ایکٹیوسٹ ہیں، اور میں نہیں ماشاء اللہ میں دیکھ سکتا ہوں نا، میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمدردی ہوتی ہے، چھپتی نہیں ہے، جس طرح آپ میرے اوپر ٹیگ لگاتے رہتے ہیں، جس طرح مجھے کہتے ہیں نا دنیا کا کوئی بندہ کون سا ہے، سب نیوٹرل، تو نیوٹرل کون ہوتا ہے؟ نیوٹرل آپ ان کو سیو کرتے ہیں، میں کسی کو ہم یہ نہیں کہتے آپ نون نہیں، میں تو ہوں نہیں نون کا، وہی نا، آپ سیو، میں نے تو نہ نون جوائن کی ہے، میں نے بیٹی بات سنیں نا، میری بات سن لیں نا، حوصلہ رکھیں، بات سنیں، میں نے پی ٹی آئی نون کو چھوڑ کے جب جوائن کی تو میں اقتدار میں، جب میرے بڑے بھائی، میرے استاد محترم سردار مہتاب خان وزیر اعلیٰ تھے اس وقت، جنہوں نے ابھی ہمارے ساتھ میری بات کیا نہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، ابھی ہزارے کے لیے ہم کام کر رہے تھے جی، اچھا ایک بڑا پروگرام یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، ان کے سردار صاحب میں ہم ایک اسپانسر لینا چاہتے ہیں، اس پہ میں بات کروں گا، پیچھے ہم کو لگایا رہا ہے، دیکھیں نہیں لیکن ہزارے کے لیے سردار صاحب، ایک بندہ اگر کسی کا کوئی آپ کو اسپانسر نہیں کرنا چاہتا تو آپ اس کی مخالفت کرنے کا حق نہیں رکھتے، نہیں بالکل نہیں رکھتے، بالکل، میں پروگرام میں انہوں نے مخالفت نہیں کی، وہ صرف گلہ کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ گلہ کر رہے ہیں کیونکہ میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق، میں یہاں پہ بیٹھ کے میں کسی جماعت سے تعلق کا کلیم نہیں کرتا، پہلی بات۔ قاری صاحب سوچ لیں یہ بات ایک دفعہ پھر سوچ لیں، میں سوچ کے ہی بات کر رہا ہوں نا، یہاں پر ایز اے اینالسٹ آپ مجھے بٹھائیں گے، نہیں آپ کے مائنڈ میں تو ایک رائے تو ہوگی نا آپ کی، ظاہر ہے، میں رائے نہیں، میں نظریہ رکھتا ہوں،
میں رائے نہیں رکھتا. تو پھر نظریہ رکھتے ہو تو میں پھر آپ کسی نظریہ بات رکھتا ہوں لیکن میں کیمرے پہ بیٹھ کے کسی کا موٹیویٹر نہیں بن سکتا. میں کیمرے پہ بیٹھ کے کسی کا اشیاء سرا نہیں بن ویسے سکتا. نظریہ آپ کس کا رکھتے ہیں؟ میں نظریہ رکھتا ہوں. کس کا؟ میں نظریہ رکھتا ہوں نا نہیں، پاکستان کس کا؟ میں اسی نہیں، دو نظریہ ٹو دا پوائنٹ بتائیں. قاری صاحب ٹو دا پوائنٹ بتائیں نظریہ کس کا؟ نواز شریف والی یہ تو ادھر باتیں کر رہے ہیں. نہیں، نظریہ آپ نے ایک چیز تو ایڈمٹ کی ہے کہ آپ نظریہ رکھتے ہیں. کس کا نظریہ رکھتے ہیں؟ آپ سنیں گے تو میں آپ کو بتاؤں جی گا. پلیز پلیز. شارٹ الفاظوں میں دیکھیں نا، آپ اینکر ہیں، آپ ظاہر ہے ان بٹوین عوام کے وہ آپ حقائق بتا رہے ہوتے ہیں. میں نظریہ رکھتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو نظریہ دیا ہے وہ نظریہ میرا ہے. وہ تو سب ٹھیک کا ہے. ہے. وہ تو سب میں کا ہے. نظریہ رکھتا ہوں. وہ تو میں ہر نظریہ مسلمان کا ہے. سرکار سن آپ لیں. اکیلے نہیں ہیں سر نا. میں سن لینا. اسٹوڈیو میں اور بھی میں اس ملک کا کسٹوڈین، دیکھیں نا، جو کسٹوڈین آف ہاؤس ہوتا ہے، جو اسپیکر ہوتا ہے، جو آپ چیف جسٹس ہوتا ہے، جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے، یا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ آخر کسی نظریے کے تحت اس بالکل بالکل آپ کا پوائنٹ آگے. ہم وہ دو قومی نظریہ آگے چلتے ہیں جس کے تحت پاکستان بنا ہمارا وہ قاری صاحب آپ انگلی کے پیچھے سورج چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے آگے چلیں جی. کوشچن کریں آپ. اگلا کوشچن پوچھیں. نون لیگ کی ناظرین ایک منٹ. ناظرین ایک چیز میں یہاں پہ پروگرام روک کے یہ بات کرنا چاہوں گا. اگر آپ لوگوں نے اپنی جتنی بھی انفارمیشن ہے ووٹنگ پروسیس کے حوالے سے کہ آپ کا ووٹ کہاں پہ کاسٹ ہوگا، آپ کا پولنگ سٹیشن کون سا ہے، اگر اس معلومات میں آپ کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا ہے تو برائے مہربانی اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر 8300 پہ لکھ کے سینڈ کریں. آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی. اور ووٹ ضرور کاسٹ کریں اور اپنے ضمیر کی آواز سن کے ووٹ کاسٹ کریں اور دیکھیں جو اہل ہو، جو قابل ہو، جو مستحق ہو اس کو ووٹ دیں، کیونکہ اس چیز پہ آپ سے سوال ہوگا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ان کے نون لیگ کی جب حکومت آتی ہے تو ان کے مقدمات، شریف فیملی کے مقدمات کیوں ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ جوڈیشری سسٹم پہ ایک بہت بڑا سوال ہے. چاہے نون ہو، پی ٹی آئی ہو یا پی 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 ہو، جتنے بھی لوگ ہوں، دیکھیں نا، اس سے پہلے کسی گورنمنٹ کا کبھی کسی ادارے نے آڈٹ کیا ہے؟ جو جمہوری حکومت اپنا جمہوری پیریڈ گزار کے جائے تو پاکستان کی جو پاکستان کے معتبر ادارے ہیں، وفاقی محتسب کو ان جمہوری حکمرانوں کا، ان منسٹریوں کا، ان چیزوں کا آڈٹ کر کے وہ رپورٹ پبلک کی جائے، وہ لوگوں کو پتہ چلا جائے. قاری صاحب اگر آپ کو موقع مل جائے، آپ کے سامنے دو لیڈرز ہیں، میاں محمد نواز شریف اور عمران خان، دونوں ملک کی باغ دوڑ سنبھالنا چاہ رہے ہیں، آپ کا ووٹ کس کے پاس جائے گا؟ میرا ووٹ پاکستان کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے سر. آپ کا کے لیے پاکستان پارٹی کون سی ہے؟ وہ تو میں ہوں، پاکستان پارٹی. آپ مجھے ووٹ دیں گے؟ اگر آپ پاکستان ہیں تو میں آنکھیں لوٹ کے آپ کو ووٹ دے دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا سر، یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا ذکر ہوا ہے، یہ ذکر اس طرح نہیں ہوا، یہ ذکر ذرا ڈفرینٹ طور پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. شہباز شریف سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی آپ کی جائیدادیں، یہ وہ ادھر بھی انگلینڈ، یو کے میں بھی آپ کا گھر ہے. انہوں نے کہا جی کہاں ہے؟ یہ ڈکلیئر ہے. انہوں نے کہا جی ایون فیلڈ کس کے ہے؟ پتہ نہیں کس کے ہے. ایون فیلڈ کا نہیں پتہ کس کے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ کس کے ہیں. سر یہ تو بڑی حیران کن قسم کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے. منصور علی خان نے کہا جی سر یہ ایون فیلڈ، یہ مطلب ان کی جو پراپرٹیز ہیں اس کا ان کو نہیں پتہ کہ یہ کس کی ہیں؟ مجھے نہیں پتہ، ان کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا، اور یہ کہتے ہیں جی اچھا آپ کے اثاثے کتنے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے. آپ امیجن کریں کہ ان کے اثاثے ان کو یاد ہی نہیں ہے، کتنی دولت ہے، کتنی سب کچھ ہے، یاد ہی نہیں ہے بے سا. تو منصور علی خان نے ایز اے جوک کہہ دیا کہ بھائی اپنا یہ نہ ہو کہ آپ اس لیے یہ ڈر رہے ہیں کہ کوئی غلط فکر آپ بول لیں اور پیچھے وہاں پڑ جائے تو آپ کو مشکل ہو جائے، تو وہ بس ادھر ادھر کر کے انہوں نے بات. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے موقع دیں کہ جی پلیز. ٹائم ہے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آج آپ شہباز شریف کے انٹرویو ڈسکس کریں گے. نہیں وہ کچھ اگر مجھے یہ پتا ہوتا تو میں لازمی نہیں دیکھیں بات سنیں، سب ڈسکس کر رہے ہیں. مطلب شاید میرے پاس اتنی فضول باتوں کے لیے شاید ٹائم نہ ہوتا. اچھا یہ فضول باتیں میں اس کو اس طرح کہوں گا نا، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. آپ کے صدر، میری بات سنیں، میرا صدر، میری پارٹی، میرا سب کچھ، یہ پاکستان ہے.
उस दिन तो आपने कहा था मैं पीटीआई का बंदा हूँ। मैं मेरी बात सुन ले, मैं पीटीआई का बंदा हूँ, पीटीआई का बंदा था। क्यों अच्छा, था। सवाल किया ना आपने। नहीं, तो उस दिन ये आपने कोई कहा छपी, मैं कोई एनोनिमस फिगर तो नहीं हूँ। मैं हज़ारा डिवीज़न के अंदर अल्लाह ने मुझे एक स्किल दी है, मैं पॉलिटिकल अभी वर्कर आपने हूँ। थोड़ी देर पहले मैं कहा था, ग्राउंड मेरी कोई पार्टी नहीं भाई है। मेरी पार्टी आप देखें ना। अभी थोड़ी देर पहले तो प्रोग्राम का टाइम- प्रोग्राम मैं का आपकी टाइम बहुत जुबानी ज़्यादा चेयरमैन है, मैं उनकी जुबानी कहूँगा कि वो जिस तरह कह रहे थे वो न्यूट्रल जानवर है। ठीक है, मैं IMF के पास भी नहीं जाऊँगा भाई। मेरी जुमात है, सवाल और है जवाब। मेरी जुमात है, ठीक है, मगर बिल्कुल। ना किसी चोर का साथी हूँ, ना किसी चोर का प्रोटेक्टर हूँ, ना ही किसी ऐसे शख्स को मैं उसकी बात भी करना मुनासिब नहीं समझता जो इस मुल्क और कौम के लिए कलंक का दबाव। बिल्कुल ठीक है जी। कोई जी आप जी अल्ताफ हुसैन की कोई भी हो, ABC, आप कोई भी हो। जी जी नाज़रीन, आपने देखा इलेक्शन सेल, हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए। अब इलेक्शंस बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, अपना वोट ज़रूर दीजिएगा, ये आप लोगों का राइट है। और आप लोगों के जो भी ग्रीवियंसेस हैं उसको अपने वोट के थ्रू आप। मुतीब साहब, एक बात थोड़ी सी नाजरीन के लिए शायद आपके जहन मेरे जहन से निकल गया था शुरू में, कि 8 मई को जो हम 8 फरवरी को जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं लाइव में उसमें आप अपनी वीडियोस पोलिंग स्टेशन पे बना के हमें लोग भेज सकते हैं। बिल्कुल ठीक पूरे है। हज़ारे से भेज सकते हैं, नाज़रीन क्योंकि जो हज़ारे के भी लिए जो हम कर भी रहे हैं, जिसका जो हम भी चलाएंगे पोलिंग आप। स्टेशन है उसमें कोई और आज के शो पे भी आपको अपनी स्क्रीन पे आप अपना नंबर भी व्हाट्सएप दें नंबर ताकि नजर आपको आ रहा है। व्हाट्सएप पे आ जी सके। जी, इसमें जी WhatsApp बिल्कुल नंबर नाज़रीन, चल हम आपके साथ अपना व्हाट्सएप का नंबर भी शेयर कर लेंगे। इलेक्शन वाले दिन कोई भी ऐसी वीडियो, कोई भी डिफरेंट स्टोरी जो कि आप चाह रहे हो स्क्रीन पे लगे, वो डिस्प्ले हो, हम उसे ज़रूर लगाएंगे और उसे डिस्प्ले करेंगे और फिर आपके साथ लिंक भी शेयर करेंगे। तो इसलिए नाज़रीन, इस प्रोग्राम का फीडबैक, हम लोगों ने पूरी एक इलेक्शन सीरीज़ कंडक्ट की है, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे क्वेश्चंस के हवाले से, हमारी डिस्कशन के हवाले से, जो भी बातें हम लोगों ने की हैं, इसके पीछे काफ़ी हार्ड वर्क था, सिंसियर एफर्ट्स थी और मकसद ये था कि अवाम के सामने, सोसाइटी के सामने हक़ाइक़ लाएं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ज़बरदस्त।